میں نہیں منع کر رہا، یہ بٹ صاحب نہیں منع کر رہے، یہ وزارت نہیں منع کر رہی، آپ کا میرا رب فرما رہا ہے کہ جو حج کرنے جا رہا ہو نہ وہ بے حیائی کا کام کرے، نہ وہ گناہ کا کام کرے، نہ وہ جنگ و جدل یعنی جھگڑا بھی نہ کرے۔ جو یہ نہیں کرے گا انعام کیا ملے گا؟ سنیے آپ کے میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ فرمایا جو بندہ حج کے لیے جائے نہ وہ گناہ کا کام کرے نہ وہ بے حیائی کا کام کرے، فرمایا وہ پلٹ کے ایسے واپس آتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پاک پیدا ہوا ہے۔ جی ہاں حاجی صاحب، ایسا حج انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے۔ تو جو ایسا حج کرے گا جس میں نہ جھگڑا ہو، نہ فحش ہو، نہ بے حیائی ہو، نہ گناہ ہو، تو پھر وہ حاجی عام حاجی نہیں ہوگا، پھر وہ جناب وہ پاکستانی، وہ پنجابی، وہ پشتو، وہ سریکی، وہ سندھی، وہ پنجابی، وہ فلانا حاجی نہیں ہوگا۔ وہ حاجی کون ہوگا؟ سنیے آپ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحجاج والعمار وفد اللہ۔ فرمایا جو حاجی ہوتا ہے اور جو عمرہ کرنے والا ہوتا ہے، فرمایا وہ عام نہیں ہوتا، وہ اللہ کا وفد، اللہ کا گروہ ہوتا ہے۔ محبت سے کہنا سبحان اللہ۔ جی ہاں، ایسا حاجی جن کی میں نے آپ کو شان بتائی ہے، جو نہ جھگڑا کرے، نہ فحش کرے، نہ فسق کرے، نہ بے حیائی کا کام کرے، وہ اللہ کا گروہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے، اس سے آگے جملے ہیں، ان دعوہ اجاب لہم۔ حاجی جب اللہ کے حضور دست سوال دراز کرے نا تو اس کا ہاتھ نیچے بعد میں آتا ہے، رب دعا پہلے قبول فرماتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ۔ اگر حاجی اللہ سے مغفرت کا سوال کرے نا، بھلے اپنے لیے کرے یا کسی کے لیے کرے، فرمایا اللہ اس کے دعائیں مغفرت بھی قبول فرماتا ہے۔ حاجی صاحب حج کی ہیں 3 اقسام۔ اب آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے، حج کی کتنی اقسام ہیں جی؟ 3 اقسام۔ پہلی ہے حج افراد۔ کیا ہے جی؟ حج افراد کا معنی یہ ہے کہ حاجی یہاں سے صرف حج کا احرام باندھے، بس احرام باندھے، جا کے حج ادا کرے، واپس آ جائے۔ یہ حج میں آپ نہیں کر سکتے، وہ لوگ کرتے ہیں جو میقات کے اندر رہنے والے ہوں۔ دوسرا حج ہے حج تمتع۔ کون سا ہے جی؟ سب نے بولنے ہیں، میں نے صرف سنانا نہیں ہے، آپ کو انشاءاللہ یاد کروا کے جانا ہے۔ دوسرا کون سا؟ حج تمتع۔ بولیے۔ ڈھیر سارے حجاج کرام وہ بھی ہوں گے جنہوں نے حج کیا ہوا ہوگا یا جن کو جناب وہ چیزیں آتی ہوں گی۔ تو میں نے جو میرا مقصد ہے وہ حاجی ہے جو پہلی بار جا رہا ہے، اور اس انداز سے میں نے گفتگو کرنی ہے کہ وہ حاجی بھی میرے بات سمجھ جائے، وہ میرے ماں بہن بھی میرے بات سمجھ جائے جو پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اس واسطے تو میں نے اس طرح کے ماحول میں گفتگو کرنی ہے۔ تو اللہ پاک ہمارا یہ سیکھنا سکھانے کا عمل قبول فرمائے۔ دوسرا ہے حج تمتع۔ تمتع متعن سے ہے، متعن کا معنی ہوتا ہے فائدہ اور نفع اٹھانا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حاجی اپنے وطن سے یعنی میقات سے پہلے ایک ہی سفر میں 2 نفع اٹھائے، ایک عمرے کا اور ایک حج کا۔ یعنی یہاں سے وہ عمرے کا احرام باندھ کے جائے، وہاں جا کے عمرہ ادا کرے، احرام کھول دے، اس کے بعد ایام حج شروع ہوں تو اپنا جناب حج کا احرام باندھے، حاجیوں کے ساتھ جا کے حج ادا کرے۔ اس حج کو کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع۔ تیسرا ہے حج قران۔ حج قران کا معنی ہے قرنون سے ہے قران، جس کا معنی ہوتا ہے ملانا اور جوڑنا۔ حج قران کا معنی یہ ہے کہ حاجی جو ہے اپنے وطن سے ایک ہی احرام میں 2 نیتیں ملا دے، جمع کر دے۔ کیا کہ یا اللہ میں عمرہ اور حج دونوں کی اکٹھے نیت کرتا ہوں، اس کو کہتے ہیں حج قران۔ آپ کے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حج قران فرمایا تھا، اور یہ والا حج اس کے لیے آسان ہوتا ہے جو بالکل آخری فلائٹوں میں جا رہا ہو۔ باقی ہمارے اکثر حجاج کے لیے جو آسان حج ہے وہ ہے حج تمتع۔ کون سا؟ اس واسطے میں نے جو آپ کو حج کا طریقہ بتانا اور سکھانا اور سمجھانا ہے اور انشاءاللہ پریکٹیکل کروانا ہے وہ ہے حج تمتع۔ تو حج تمتع میں چونکہ پہلے ہوتا ہے کیا جناب؟ عمرہ۔
تو عمرے کے اندر جتنے کام ہیں نا جی، پہلے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد بات کرنا آسان رہے۔ سکرین کی طرف دیکھیں حاجی صاحب، عمرے کے اندر ہوتے ہیں ٹوٹل 4 کام۔ بولیے کتنے کام؟ اب سب نے میرے ساتھ بولنا ہے۔ ان میں سے 2 ہیں فرض، کیا ہے جی؟ اور 2 ہیں واجب، کیا ہے جی؟ پہلے جو 2 کام ہیں یہ فرض ہیں اور آخری 2 کام واجب ہیں۔ یہ پہلا ایک جو فرض ہے 3 کاموں کا مجموعہ ہے۔ کون سا 3 کام ہے؟ نمبر 1 بولنا ہے سب نے، نمبر 1 احرام، نمبر 2 تلبیہ نیت، نمبر 3 تلبیہ۔ احرام، نیت اور یہ ایک فرض بنتا ہے۔ دوسرا فرض کیا ہے جناب؟ کعبۃ اللہ کا طواف کرنا۔ یہ ہو گئے 2 فرض۔ پھر ہے جناب پہلا واجب صفا مروہ کی سعی، جس کو ہم سعی کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا جناب صفا مروہ کی سعی، پہلا واجب۔ اور دوسرا واجب کیا ہوا؟ حلق یا قصر۔ حلق کا معنی ہوتا ہے ٹینڈ کروانا اور قصر کا معنی ہوتا ہے بالوں کو چھوٹا کروانا۔ مردوں نے حلق کروانا ہوتا ہے اور عورتوں نے قصر کروانا ہوتا ہے۔ حلق کے حوالے سے ذہن میں رکھیں، کچھ لوگ یہاں سے جاتے ہیں نا جی تو بالوں کو وہاں بھی پیارا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حدیث پاک سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہم اغفر للمحلقین۔ توجہ فرمائیے اور انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ فرمایا یا اللہ جو عمرہ یا حج ادا کرے اور پھر جب بال کٹوانے کی باری آئے تو وہ حلق یعنی ٹرینڈ کروائے، تو آپ کے میرے محبوب نے فرمایا یا اللہ ہر اس عمرہ اور حج کرنے والے کی مغفرت فرما دے۔ صحابی بیٹھے تھے، کہنے لگے آقا جو قصر کروائے، بال ٹینڈ نہ کروائے، حلق نہ کروائے بلکہ بال چھوٹے کروائے، ان کے لیے بھی دعا مغفرت فرما دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار پھر وہی دعا کی، اللہم اغفر للمحلقین، یا اللہ جو حلق کروانے والے ہیں، ٹینڈ کروانے والے عمرہ اور حج کرنے کے بعد ان کی مغفرت فرما۔ صحابی نے پھر گزارش کی، آقا دعا فرما دے جو قصر کروائیں۔ محبوب نے پھر تیسری بار وہی دعا کی، اللہم اغفر للمحلقین، یا اللہ جو ٹینڈ کروائیں ان کی مغفرت فرما۔ صحابی نے پھر عرض کی، چوتھی بار آپ کے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہم اغفر للمقصرین، یا اللہ جو بالوں کا قصر کروائیں ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ اب حاجی صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں مغفرت 3 بار جس نے لینا ہے وہ حلق کروائے گا، اور جس نے چوتھی بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں مغفرت کا جناب وہ کی خوشخبری لینی ہے وہ قصر کروائے گا۔ تو مرد حضرات کون کون ہیں جناب جو حلق کروائیں گے؟ سبحان اللہ، سارے کروائیں گے جی۔ مائیں بہنیں پریشان ہوگی جی، لو جی اے بندے تو جناب 3 بار سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دعائیں مغفرت لائے گے تو ساڑھا کی بنے گا؟ جی ہاں، عورتوں کا جو قصر ہے یہ مردوں کے حلق کے برابر ہے، اس واسطے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ قصر کی میں وضاحت بھی کر دوں، سر کے جتنے بال ہیں ان بالوں کے 4 حصے کیے جائیں، ان میں سے 1 حصے کے بالوں میں سے ہر بال 1 انچ کے برابر کٹ جانا یہ واجب ہے، اس کو کہتے ہیں قصر۔ لہٰذا اس سے کم اگر بال کٹوائے گئے تو اس سے جناب یہ جو بال کٹوانے والا وجوب ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ حاجی صاحب یہ عمرے کے فرائض آپ نے دیکھ لیے، اب آ جائیں ہم نے انہی 4 کاموں کو ادا کرنا ہے تو یہ ہمارا عمرہ بن جائے گا۔ اب حاجی صاحب انشاءاللہ آپ کی توجہ رہی تو آپ روحانی طور پر انشاءاللہ اپنے آپ کو حرم شریف کے اندر محسوس کریں گے اور انشاءاللہ اس کا لطف اور ہوگا۔ حاجی صاحب تصور کریں کہ آج رات آپ کی فلائٹ ہے، آج رات آپ نے جانے سامان پیک ہو گیا آپ کا، آپ نے جناب آج رات احرام باندھنا ہے اور ایئرپورٹ سے جا کر آپ نے احرام باندھنا ہے اور اپنا سفر جاری رکھنا ہے۔ احرام سے پہلے چند کام ہیں جو کہ سنت ہیں، توجہ فرمائیے، کیا ہے جناب؟ سنت ہیں۔ اب آپ نے احرام باندھنے سے پہلے والے جو کام کرنے ہیں سنت، میں وہ بتانے لگا ہوں آپ کو، آپ نے سب نے بلند آواز سے کہنا ہے سنت ہے، تاکہ یہ آپ کو یاد رہیں اور
اگر کوئی حاجی صاحب تھکاوٹ کے شکار ہیں تو وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں۔ جی حجاج کرام، احرام باندھنے سے پہلے ناخن تراشنا، سب کی آواز آنی چاہیے، احرام باندھنے سے پہلے غیر ضروری بال صاف کرنا، احرام باندھنے سے پہلے غسل یا وضو کرنا، احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے۔ اب حاجی صاحب آپ تصور کریں کہ آپ کی فلائٹ ہے آج رات کی، آپ سامان لے کے احرام کی چادریں اپنے دستی بیگ میں رکھ کر آپ پہنچ گئے ایئرپورٹ کے اوپر۔ وہ لوگ کہ جن کی فلائٹ جدہ کی ہے، جن کی مدینہ شریف سے ہے، ظاہر وہ یہاں سے احرام نہیں باندھ کے جائیں گے، انہوں نے احرام کہاں سے باندھنا ہے جی؟ جو مدینہ شریف جن کی فلائٹ ہے انہوں نے احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ انہوں نے احرام باندھنا ہے مسجد علی، ابیار علی جس کو کہتے ہیں، اصل نام ہے ذوالحلیفہ۔ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ سارے ہی حج کرنے والے قابل فخر، قابل عزت اور قابل رشک ہیں، لیکن ان حاجیوں کے اور بھی وارے نیارے اور زہے نصیب کہ جن کی فلائٹ مدینہ منورہ شریف سے ہے۔ کیوں؟ اس واسطے انہوں نے حج کا احرام یا عمرہ تمتع کا احرام وہاں سے باندھنا ہے جہاں سے میرے محبوب نے حج کا احرام باندھا تھا۔ ہاں تو حاجی صاحب آپ تصور کریں کہ آپ نے جناب، مثال آپ یہاں سے جا رہے ہیں، آپ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے، آپ نے جناب یہاں احرام کی چادریں پہننی ہیں۔ اچھا، احرام کی جو چادریں ہیں اس کے لیے کوئی خاص فلسفہ نہیں ہے۔ ہم نے ایک آپ کو ویڈیو ابھی دکھائی کچھ دیر پہلے احرام باندھنے کی، وہ بڑا محفوظ اور اچھا طریقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے ہمارے بزرگ دھوتی پہنتے ہیں، اسی طرح دھوتی، لاچا، لنگی، تہبند، چادر جیسے ہمارے بزرگ پہنتے ہیں، وہی طریقہ ہے احرام کی چادر پہننے کا۔ البتہ میں 2-3 احتیاطیں بتاتا ہوتا ہوں۔ نمبر 1، اذان سن لیتے ہیں۔ محمد رسول اللہ۔ جو فرمائیے، توجہ ذرا مبذول کرانے کے لیے اللہ کا ذکر کر لیں، سبحان اللہ۔ حاجی صاحب آپ پہنچ گئے جناب ایئرپورٹ کے اوپر، احرام کی جو چادریں ہیں ان کی احتیاط بتا رہا تھا۔ جیسے ہمارے بزرگ جناب تہبند باندھتے ہیں وہی طریقہ ہے آپ کے، جیسے ہمارے بزرگ پہنتے ہیں وہی طریقہ اختیار کر لیں، یا جو طریقہ ہم نے آپ کو دکھایا وہ اختیار کر لیں۔ بہرحال احتیاط میں پہلی احتیاط جو ہے وہ یہ ہے، آج ہی کوئی ایک چادر لیں، اس کو باندھیں، باندھ کر اس کے ساتھ چلیں، واک کریں، اس کے ساتھ نماز پڑھیں، واش روم جائیں، اور وہی تہبند چادر پہن کر آپ وضو کریں، اس کو پہن کر آپ سوئیں، لیٹیں، تاکہ آپ کو انسیت ہو جائے اور طریقہ بھی آ جائے کہ اس چادر کے ساتھ، احرام کی جو چادر ہے، باندھنا کیسے ہے، اس کے ساتھ چلنا کیسے ہے، تاکہ جیڑی کمی بیشی ہوئے ایتھے ہی سامنے آ جاوے اور حال بھی ایتھے ہی ہو جاوے، وہاں جا کے آپ پریشان نہ ہوں۔ حاجی صاحب دوسری احتیاط بتا رہا ہوں، چادر جو تہبند ہے احرام کا، اس کے باندھنے میں دوسری احتیاط یہ کہ آپ کی جو ناف ہے دنی، یہ چھپی ہونی چاہیے، یہ کھلی ہونی نہیں چاہیے۔ تیسری احتیاط یہ ہے، نیچے سے جو چادر ہے آپ کی، صرف اتنا ہو کہ آپ کے جو پاؤں کے ٹخنے ہیں یہ کھلے رہیں، ٹخنوں سے تھوڑا سا اوپر رکھیں۔ اگر آپ زیادہ اونچا کریں گے اس کو تو نقصان یہ ہوگا، جب آپ کرسی میں بیٹھیں گے یا آپ رکوع میں جائیں گے یا آپ سجدے میں جائیں گے تو بے پردگی ہوگی۔ اس واسطے یہ احتیاطیں ہیں۔ اب حاجی صاحب آپ نے احرام کی چادریں پہن لی ہیں، اور اب آپ نے جناب احرام کی چادریں پہن کر 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نبی علیہ السلام نے جب احرام باندھا ذوالحلیفہ یعنی مسجد علی سے، تو آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نفل ادا فرمائے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو احرام کی چادریں پہن کر 2 رکعت نفل ادا کر لیں۔ یہ ہمارے عبدالرحمن بھائی آپ کو پرچیاں دینے آئے ہیں، اگر کسی کا کچھ سوال ہو تو یہ پرچی لیں اور اس کے اوپر نوٹ کر لیں،
اینڈ میں ہم آپ سے وصول کر لیں گے، توجہ کے ساتھ سنیں اور لکھ کر اینڈ میں ہمیں یہ پکڑا دیں، ہم آپ کے ہر سوال کے جواب انشاءاللہ دے کر جائیں گے۔ حاجی صاحب احرام کی چادریں ہو گئی، 2 رکعت نفل ادا ہو گئے، اب اس کے بعد جناب عورتوں کا احرام ہے۔ ہماری ماں بہنیں پریشان ہوگی کہ مردوں کا احرام تو مفتی صاحب نے بتا دیا، ہمارے احرام کا کیا بنے گا؟ تو ذہن میں رکھیے عورتوں کے احرام کے لیے کوئی خاص لباس مقرر نہیں، انہوں نے بھی مردوں کی طرح وہی تیاری کرنی ہے جو آپ کو بتائی گئی، مسنون اعمال کرنے ہیں، نہا دھو کر پاک صاف ہو کر سادہ لباس جو آپ پہنتی ہیں وہی پہنیں، البتہ وہ لباس ایسا ہو کہ اس میں پردہ بہرحال آپ کا ملحوظ ہونا چاہیے، اور چہرے کا جو پردہ ہے اس کے حوالے سے بھی اس طرح کی احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں، مرد حضرات بھی اس کو ذہن نشین فرما لیں، میں بہنیں بھی اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت ابو بکر صدیق پاک کی لخت جگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کیا، اماں حضور فرماتی ہیں اگر ہمارے سامنے کوئی غیر محرم آ جاتا نا تو ہم اپنے دوپٹے کا آنچل، اپنے دوپٹے کا پلو اپنے چہرے سے آگے اس طرح ڈال دیتی ہیں کہ ہمارا چہرہ بھی غیر محرم سے چھپا رہتا اور کپڑا چہرے کو مس بھی نہ ہوتا۔ اماں حضور نے ہماری باوقار بہنوں کے لیے اپنے پردے کا یہ طریقہ بیان فرمایا، اسی کی وجہ سے ہم نے یہ جو آپ کو یہ چھجا نما جو آپ کو بنا کے دکھایا گیا ہے، یہ اس طرح کی ہیٹ ملتا ہے، پی کیپ ملتی ہے، اس کے آگے جناب پردہ لگا ہوا ہوتا ہے، تو ہماری ماں بہنیں یہ استعمال کر کے اپنے پردے کا خیال کر سکتی ہیں۔ احرام کی پابندی بھی رہے گی اور پردہ بھی جناب رہے گا۔ یہ کاشف بھائی ذرا ایک منٹ، اس کے بعد عبدالرحمن بھی کاشف بھائی کو بھیجنا۔ حاجی صاحب یہ خواتین کا احرام ہو گیا، اور مردوں کے لیے احرام کی حالت میں خاص جوتے ہیں کہ پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی ظاہر رہے اور کھلی رہے، لیکن ہماری ماؤں بہنوں خواتین کے لیے کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ آپ جناب بوٹ پہنے، شوز پہنے، جوگر پہنے، سینڈل پہنے، چپل پہنے، جو مرضی پہنے، آپ کو اختیار ہے۔ ہاں ہم یہ تجویز کرتے ہیں کہ اونچی ایڑی والی اور ایسی جوتی کہ جس کے ساتھ آپ کو چلنا دشوار ہو وہ نہیں پہننی، کہ اس سے آپ کا سفر مشکل ہو سکتا ہے، جبکہ یہ سفر پہلے ہی مشقت والا ہے، تو اس میں آپ کو آسانیاں کرنی چاہیے۔ یہ ذرا آگے پیچھے کر لیں۔ یہ ہو گیا جناب عورتوں کے احرام کے حوالے سے پابندیاں۔ اب حاجی صاحب ہماری ماں بہنیں نے بھی ایئرپورٹ کے اوپر اپنی ظاہر گھر سے جو لباس پہن کے جائیں گی وہی ان کا لباس ہے، احرام ہے، اور ایئرپورٹ کے اوپر جا کر انہوں نے بھی جناب 2 رکعت نفل ادا کر لیے۔ آپ کے بھی ہو گئے نفل اور آپ نے احرام کی چادریں بھی پہن لی ہوئی ہیں۔ اب حاجی صاحب اب ذہن نشین کریں، میں نے جو آپ کو بتایا ہے جناب عمرے کے 4 کام، ان 4 کاموں میں سے جو پہلا فرض تھا، پہلا فرض جو ہے وہ 3 کاموں کا مجموعہ تھا، وہ یاد ہے نا 3 کام؟ نمبر 1 احرام، نمبر 2 نیت، نمبر 3 تلبیہ۔ یہ عمرے کا جو پہلا فرض ہے 3 کاموں کا مجموعہ، یہ آپ کا پاکستان میں ادا ہوگا۔ تو حاجی صاحب آپ نے جناب احرام باندھ لیا، اب آپ جب جہاز میں سوار ہوں، جہاز فلائی کر جائے، جہاز اڑ جائے، اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے۔ کیوں جناب؟ نیچے کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ جہاں آپ نے چادریں پہنی ہے وہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اس واسطے اللہ نہ کرے خدا نخواستہ اگر فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ احرام کی پابندی میں آ چکے ہوں گے، نیت اور تلبیہ کے بعد آپ کے لیے دشواری ہوگی۔ اس واسطے ہم مشورہ کیا دیتے ہیں، جب آپ جہاز میں سوار ہو جائیں، جہاز اڑ جائے، اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے اور تلبیہ پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو نیت کے 3 جملے بتا رہا ہوں، یہ 3 جملے آپ کو عمرے کے طواف میں بھی کام آئیں گے، صفا مروہ کے صحیح میں بھی کام آئیں گے، حج میں بھی کام آئیں گے، حج کے نیت میں، حج کے طواف میں، حج کے جناب صحیح میں، ہر جگہ کام آئیں گے۔ سب نے بلند آواز سے ان 3 جملوں کو یاد کرنا ہے، بلند آواز سے میرے ساتھ بولنا ہے۔ پہلا جملہ، یا اللہ میں نیت کرتا ہوں
سب کی آواز نہیں آ رہی. یا اللہ میں نیت کرتا ہوں. نمبر 2 آسان فرما دے. نمبر 3 قبول فرما لے. یا اللہ میں عمرے، اب چونکہ نیت کی تھی، اب نیت آپ کس کی کر رہے ہیں؟ عمرے کی. تو نیت کے ساتھ عمرے کا اضافہ کریں تو کیا بن جائے گا؟ یا اللہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں. نمبر 2 آسان فرما دے. نمبر 3 قبول فرما دے. آپ کی نیت ہو گئی. اب تلبیہ پڑھیں گے تب آپ احرام کی پابندیوں میں آئیں گے. اب آپ نے پڑھنا ہے جناب تلبیہ. ہم ایک بار تلبیہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں تلبیہ کی فضیلت بتاؤں گا. انشاءاللہ آپ کا ذوق اور بڑھے گا. لیکن کیونکہ ہم نیت کروا چکے ہیں سمجھانے کے لیے، اب ہم تلبیہ پڑھیں. سب نے بلند آواز سے محبت کے ساتھ پڑھنا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حاجی صاحب یہ آپ کا ترانہ ہے. کیا ہے جناب؟ حاجی کا ترانہ ہے. یہ محض جملے نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ پڑھیں گے تو آپ احرام میں داخل ہوں گے. اگر یہ نہیں پڑھیں گے تو آپ احرام میں داخل بھی. مرد حضرات نے بلند آواز سے پڑھنا ہے، عورتوں نے اس کو آہستہ آواز میں پڑھنا ہے، اور سب نے پڑھنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ما من مسلم. ظاہر ہے اب ہم یہ سارا وہ پروگرام ابھی آدھے گھنٹے میں ہم نے انشاءاللہ ختم کر دینا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے ما من مسلم یلبی الا لبا من عن یمینہ وعن شمالہ من حجر او حجر من شجر او حجر او مدر حتی تنقطع الارض من ہا ہنا و ہا ہنا. سنیے اور جھوم جائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے، فرمایا اللہ کی زمین جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں سے لے کر جہاں ختم ہو رہی ہے، اس دوران جتنے پتھر ہیں، جتنے درخت ہیں، جتنے زمین کے ذرات اور ڈھیلے ہیں، فرمایا سب اس تلبیہ پڑھنے والے کے ساتھ مل کر تلبیہ پڑھتے ہیں. اتنا عظیم جملے ہیں یہ. جزاک اللہ. اتنے عظیم جملے ہیں حاجی صاحب، اتنے عظیم جملے ہیں یہ. اور ان جملوں کو پڑھنا بلند آواز سے میں اس واسطے بار بار کہہ رہا ہوں حاجی صاحب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتانی جبریل، میرے پاس جبریل ہے اور انہوں نے آ کر کہا آقا اپنے غلاموں کو یہ حکم دیں کہ جب بھی یہ تلبیہ پڑھیں تو بلند آواز سے پڑھا کریں. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھنا یا حج کی نشانیوں میں سے ہے. جب صحابہ نے سنا نا تو کتابوں میں لکھا ہے صحابہ کرام اپنے کان پر ہاتھ رکھ کر بلند آواز سے تلبیہ پڑھا کرتے تھے. تو حاجی صاحب یہ ہے تلبیہ، اور آپ نے بلند آواز سے یہ تلبیہ اپنے پورے سفر میں پڑھتے رہنا ہے. اب حاجی صاحب آپ کا احرام ہو گیا، آپ کی نیت ہو گئی، تلبیہ ہو گیا، آپ کا عمرے کا پہلا فرض ماؤں بہنوں مرد و خواتین سب کا پہلا فرض ادا ہو گیا. اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اور دعا کے بعد جناب اب آپ نے چونکہ تلبیہ پڑھ لیا، نیت ہو گئی، احرام باندھ چکے، اب آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی ہیں. اب وہ پابندیاں کچھ وہ ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، کچھ وہ ہیں جو عورتوں کے لیے، کچھ وہ ہیں جو دونوں کے لیے. ہم نے یہاں جمع کی ہیں کچھ پابندیاں اکٹھے ہیں، میں نے الگ الگ کرنا ہے کہ یہ مردوں کی ہیں یہ عورتوں کی ہیں. میں پابندی بتاؤں گا تاکہ آپ سب کے ذہن میں وہ چیزیں بیٹھ جائیں. آپ نے کہنا ہے کہ منع ہے، سب نے کہنا ہے. کیا کہنا ہے جی؟ احرام کی حالت میں مرد کا ٹوپی یا کپڑے سے سر یا چہرہ ڈھانپنا، احرام کی حالت میں مرد کا وگ وغیرہ نیکر انڈر ویئر پہننا، احرام کی حالت میں مرد عورت دونوں کا ناخن یا بال کاٹنا، احرام کی حالت میں مردوں کا بنیان پہننا، احرام کی حالت میں مردوں کا دستانے اور موزے پہننا، احرام کی حالت میں مرد عورت دونوں کا مہندی کلر اور خوشبو لگانا، احرام کی حالت میں مردوں کا سلے ہوئے کپڑے پہننا، احرام کی حالت میں مردوں کا ایسی چپل پہننا جس سے پاؤں کی ابری ہڈی چھپ جائے پہننا،
منع ہے۔ احرام کی حالت میں مرد و خواتین دونوں کا خشکی کے جانور کا شکار یا شکار میں معاونت کرنا سب نے بولنا ہے۔ احرام کی حالت میں میاں بیوی کی مخصوص باتیں کرنا، جی ہاں، جب میاں بیوی آپس میں مخصوص باتیں جو کہ ان کے لیے احرام سے پہلے حلال تھی وہ کرنا جائز نہیں ہے، وہ احرام میں منع ہے، تو وہاں پر گردش نظری کرنا، بد نگاہی کرنا، ادھر ادھر تانکا جھانکی کرنا، اللہ اکبر، وہاں اگر حرم کعبہ میں اگر ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے نا حاجی، تو یاد رکھنا وہاں ایک گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے۔ اس واسطے ادب کا مقام ہے، صبر کا مقام ہے اور حفاظت کا مقام ہے۔ جی ہاں، اگلی جو پابندی بتا رہا ہوں نا، یہ بہت ہی خاص ہے اور یہ میں حاجی کو بار بار یاد کرواتا ہوں۔ احرام کی حالت میں جھگڑا کرنا، آواز کم ہو گئی ہے نا، احرام کی حالت میں میاں اور بیوی کا جھگڑا کرنا، جی ہاں، ادھر سب سے پہلے جو لڑائی ہوتی ہے میاں بیوی کے آپس میں ہوتی ہے، تینوں پتہ میں تھکا ہویا تو میرے کپڑے نہیں پریس کیتے تو، وہ کہندی اللہ میں تیرے نال نہیں سی گئی، تو بہت ہی تھکا ہویا ہے۔ تو حاجی صاحب یہ جملہ میں پھر یاد کروا رہا ہوں آپ کو، احرام کی حالت میں اپنے کمرے والوں سے مکہ شریف میں، حرم میں، سفر حج میں اپنے رومیٹ لوگوں سے جھگڑا کرنا، احرام کی حالت میں بلڈنگ والوں سے جھگڑا کرنا، احرام کی حالت میں مکتب والوں سے جھگڑا کرنا، احرام کی حالت میں باقی حاجیوں سے جھگڑا کرنا، احرام کی حالت میں وزارت حج والوں سے جھگڑا کرنا، اوتے کسی اور تے غصہ آوے یا نہ آوے، وزارت حج والے تے بہتے ہی غصہ ہوتا ہے۔ حاجی صاحب آپ کے لیے جتنے انتظامات ممکن ہوتے ہیں اس میں 100 نہیں 1000% کوشش کر کے ان انتظامات کو بہتر سے بہترین کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ سفر آپ نے ابھی دعا پڑھی ہے کہ یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کے بعد کیا جملہ ہے؟ آسان فرما دے، آسانی کی دعا مانگی گئی ہے، کیوں؟ یہ سفر ہے ہی مشقت والا۔ پھر اس کے بعد قبولیت کی دعا مانگی گئی ہے، گویا کہ آسانی ہو گئی پھر قبولیت بھی ہو جائے گی۔ تو حاجی صاحب ایک بار پھر احرام کی حالت میں جھگڑا اور فحش گوئی منع ہے۔ اب یہ چیزیں ممنوعات تھیں، یہ والی چیزیں جو آپ کو دکھائی جا رہی ہیں میں بتانے لگا ہوں، یہ وہ ہیں جو احرام میں منع نہیں ہے۔ کون سی ہیں؟ چھتری استعمال کر سکتے ہیں، انگوٹھی پہن سکتے ہیں، زخم ہو جائے تو پٹی باندھ سکتے ہیں، گھڑی پہن سکتے ہیں، بیلٹ پہن سکتے ہیں۔ جی ہاں، احرام میں غسل بھی جائز ہے، احرام میں غسل بھی، جب غسل جائز ہے تو احرام کی چادریں بدلنا بھی جائز ہے۔ احرام کی چادر میلی ہو گئی ہے، پسینہ آ گیا، کچھ بھی ہو گیا، آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں احرام میں، کوئی منع نہیں ہے، آپ اس احرام کی ایک چادر اتار کے دوسری پہن لیں، کوئی منع۔ مائیں بہنیں بھی اگر احرام کا لباس بدلنا چاہیں بدل سکتی ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن نہاتے ہوئے یہ خاص احتیاط کرنی ہے کہ صابن خوشبو والا شیمپو اور یہ وہ چیزیں نہ کریں، کنگھا نہ کریں، اور مائیں بہنیں بالوں کو نہ کھولیں کہ بال گریں گے۔ تو باقی نہانا منع نہیں ہے، بلکہ حج میں کئی مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر نہانا سنت ہے، کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب احرام باندھ کے آیا تو مکہ مکرمہ داخل ہونے سے پہلے نبی اکرم علیہ السلام نے غسل فرمایا۔ تو اس واسطے آپ جب بلڈنگ میں جائیں گے تو آپ بھی غسل کر کے آئیں تاکہ محبوب عربی علیہ السلام کی سنت پر عمل ہو جائے۔ حاجی صاحب احرام کی حالت میں چپل مردوں نے پہننا ہے، عورت بھی پہن سکتی ہے، سب پہن سکتے ہیں۔ عمرے کے 4 فرائض آپ کو بتا دیے گئے تھے، ابھی تک آپ نے کتنے ادا کر لیے ہیں؟ 1، ماشاءاللہ، 1 آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ اب حاجی صاحب آپ نے دوسرا فرض ادا کرنے جانا ہے، وہ دوسرا فرض کون سا ہے جی؟ طواف کعبہ۔ اب حاجی صاحب آپ اپنی بلڈنگ میں پہنچ گئے، بلڈنگ پہنچ کر جا کر آرام کریں، آرام کریں، کھائیں پئیں، فریش ہو جائیں، نہا لیں، انہی احتیاط کے ساتھ جو آپ کو بتائیں۔ وجہ کیونکہ آپ کے سفر کو کم از کم 15 سے 18 گھنٹے ہو چکے ہوں گے، اس واسطے فریش ہونے کے بعد آپ نے اللہ کے پاک گھر میں جانا ہے تاکہ آپ جا کے وہاں عمرے کا دوسرا فرض طواف کعبہ ادا کریں۔
جی ہاں حاجی صاحب، آپ نے بلڈنگ سے نکلیں، وہی انتظامی معاملات جو آپ کو بتائے گئے ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ حرم پہنچ گئے۔ حرم پہنچ گئے، اب کیفیت بنا کے جانا ہے، یا اللہ اتنی عمر ہو گئی ہے، میں اتنی خطائیں، اتنے گناہ، اتنی جناب وہ میں نے تیری نافرمانیاں کی، مالک تو نے پھر بھی کرم کیا، اپنے گھر بلا لیا۔ آپ حرم میں پہنچ گئے، نگاہیں جھکا کے جائیں، اور باہر والی سیڑھیاں وہاں سے نگاہیں آپ کی جھکی ہوئی ہو، مطاف کی سیڑھیاں اتر کے مطاف کے اندر کسی بھی کونے میں ایک جگہ کھڑے ہو جائیں، لیکن آپ کی نگاہیں ابھی تک جھکی ہوئی ہیں۔ جب مطاف میں آپ پہنچ گئے، مطاف کہتے ہیں طواف کرنے کی جگہ، وہاں آپ کسی ایک جگہ کھڑے ہو جائیں جہاں پر آپ کو دھکا نہ پڑے، دوسروں کے لیے آپ تکلیف کا باعث نہ ہو، نہ ہی آپ کو وہاں سے ہٹایا جائے، آپ مناسب مقام پر کھڑے ہوں۔ اب آپ نے تسلی کے ساتھ اللہ کے پاک گھر کی زیارت کرنی ہے، تسلی کے ساتھ۔ ہاں جس اللہ کے پاک گھر کے لیے جناب ساری زندگی دعائیں مانگتا تھا، تڑپتا تھا، پیسے جمع کرتا تھا، تصویروں میں دیکھتا تھا، آج وہ اللہ کا پاک گھر آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے پاک گھر کو دیکھنا ہے تو یہ والے جملے پڑھنا ہے جو ہمیں حدیث میں ملے ہیں، میں پڑھا رہا ہوں، سب نے بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ پڑھیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ بار بار پڑھتے رہنا ہے۔ یہ پڑھ لینے کے بعد کعبہ معظمہ کو آپ دیکھتے ہی رہیں، نگاہیں جھکائے بغیر اب آپ نے دیکھنا ہے، اور دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے دعا مانگنا، پہلے دیکھ کر، اور پھر حدیث پاک کا فرمان بھی ہے۔ فرمایا جو بندہ کعبہ معظمہ کو پہلی بار دیکھے اور اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگے رب قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں، جنت کا سوال کریں، دنیا آخرت کی بھلائیاں مانگیں، سب اچھائیاں مانگیں آپ، لیکن ایک دعا سب سے پہلے مانگیں تو انشاءاللہ بھلا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ امام الائمہ، سراج الائمہ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، حضور پہلی بار کعبہ معظمہ کو دیکھ کر کیا دعا مانگنی چاہیے؟ فرمایا یہ دعا مانگو، انشاءاللہ جھوم جائیں گے آپ دعا سن کر۔ فرمایا یہ دعا مانگو، یا اللہ اب سے لے کر مرنے تک میں جو بھی دعا مانگوں قبول فرما لینا۔ کتنا پیاری دعا ہے، ہاں کہہ دینا سبحان اللہ۔ یہ دعا مانگ لی حاجی صاحب، اب آپ نے جناب جانا ہے کعبہ معظمہ کے اس کونے کی جانب جہاں سے آپ کا طواف شروع ہوتا ہے۔ کہاں جانا ہے جناب؟ حجر اسود کے پاس۔ حجر اسود جناب یہ جو تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، پورے مطاف کے اوپر جو برآمدیں ہیں ان میں ایک ہی جگہ ہے جہاں پر یہ سبز لائٹ لگی ہوئی ہے، اور یہ سبز لائٹ ہے، اور یہ حجر اسود کی آپ یہ تصویر دیکھ لیں، یہ حجر اسود ہے جناب کعبہ معظمہ کا یہ والا حصہ۔ دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ یہ کعبہ معظمہ کے دروازے کے پاس ہے۔ یہاں آپ نے اس حجر اسود کے سیدھ میں آپ نے آنا ہے، لیکن اس کے پاس آنے سے پہلے آپ نے ایک اور کام کرنا ہے۔ وہ کیا کرنا ہے؟ وہ کرنا ہے استباع۔ کیا کرنا ہے جی؟ استباع کا معنی ہے آپ نے اپنا دایاں کندھا کھول لینا ہے۔ اب آپ نے اس حجر اسود کی سیدھ میں آنا ہے۔ اب ادھر دیکھیے، میں آپ پریکٹیکلی چونکہ کروانے لگا ہوں، آپ نے کرنا یہ ہے جناب، آپ نے اپنا یہ جو سینے کا جو دایاں حصہ ہے، اس دائیں حصے کو آپ نے حجر اسود کی سیدھ میں کرنا ہے۔ حجر اسود کی یہ حجر اسود آپ کے سامنے ہے، آپ نے اپنے دائیں یہ سینے کی دائیں سائڈ کو حجر اسود کی عین سیدھ میں کرنا ہے۔ استباع آپ نے کیا ہوا ہے، اب آپ نے کرنی ہے یہاں کھڑے ہو کر نیت۔ اب ایک بار سارے حضرات ذرا کھڑے ہو جائیں، تکلیف کریں، یہ ہم پریکٹیکلی کرنے لگے ہیں۔ یہ عبد الرحمن بھائی ادھر آ جائیں، کیمرے کو ادھر گھما دیں ذرا۔ جی حاجی صاحب، آپ نے اپنے سینے کی جو دائیں سائڈ ہے اس کو آپ نے عین حجر اسود کے سامنے کیا۔ یہ تصویر آپ کے سامنے ہے، تصور کریں آپ عین حجر اسود کے سامنے ہے، یہ والی آپ کی سائڈ۔ اب آپ نے یہاں کرنی ہے نیت، الفاظ وہی جو آپ پہلے کہہ چکے ہیں، لیکن ایک بار میں کروا دیتا ہوں، آپ سب نے کرنا ہے۔ یا اللہ میں عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما دے
قبول فرما لے۔ اب آپ نے تھوڑا سا قدم ذرا دائیں سائڈ، آدھا قدم ذرا دائیں سائڈ ہٹائیں، دائیں سائڈ۔ اب آپ حجر اسود کی عین بالکل سیدھ میں آ گئے ہیں، بالکل حجر اسود کی سیدھ میں آ گئے، پیشانی آپ کی اس کے برابر ہوگی اور وہ لائٹ آپ کے سر کے عین برابر آ گئی۔ اب آپ نے کرنا ہے استلام۔ کیا کرنا ہے جی؟ نیت کے بعد استلام کرنا ہے۔ جیسے آپ نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں ویسے ہی آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے۔ اٹھائیے ذرا، یہ اٹھا لیے۔ اچھا، آپ کی ہتھیلیاں جو ہے نا عین حجر اسود کے سامنے، یہ اوپر نیچے دائیں بائیں نہیں ہونی چاہیے، عین حجر اسود جیسے ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ یہ حجر اسود کی سیدھ میں آپ کی جناب یہ آپ کی ہتھیلیاں۔ اب آپ نے جناب یہ 4 جملے پڑھنے ہیں۔ پہلا جملہ بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک بار پھر پڑھ لیجیے، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اب آپ نے بغیر آواز کے چومنا ہے۔ چومیے۔ آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نا آواز؟ آواز نہیں آنی، صرف ہونٹوں کو لگا دیں بس۔ اتنی آواز بھی اللہ کے پاک گھر میں جائز نہیں ہے، تو وہاں بیٹھ کے دنیاوی گفتگو کرنا، زور شور سے باتیں کرنا، یہ کیسے جائز ہوگا؟ حاجی صاحب، یہ آپ کے استلام ہو گیا، اب تشریف رکھیے، جزاک اللہ۔ یہ عبد الرحمن بھائی، حاجی صاحب استلام کر لینے کے بعد اب آپ کا طواف شروع ہو گیا۔ اب طواف میں آپ نے جناب اپنا آپ کا جو الٹا کندھا ہے یا آپ حجر جناب کعبہ معظمہ کی جانب ہو گیا۔ اب یہاں پر چند احتیاطیں ہیں، وہ ذہن نشین رکھیے۔ نمبر 1، توجہ، دوران طواف کعبہ معظمہ کو سینہ نہیں کرنا، دوران طواف کعبہ معظمہ کو پشت نہیں کرنی، دوران طواف کعبہ معظمہ کو دیکھنا بھی نہیں ہے۔ جیسے پہلے تھا نا، ویسے کر دیں۔ حاجی صاحب جلدی کیجیے گا، نماز پڑھنے میں۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے دوران طواف یہ کام نہیں کرنے، کیونکہ طواف یہ نماز کی طرح ہے۔ اب حاجی صاحب، اب آپ کا طواف شروع ہو گیا۔ مثال کے طور پر یہ حجر اسود ہے، یہ رکن عراقی ہے، یہ شامی ہے، یمانی ہے۔ اب یہاں سے آپ طواف شروع ہو گیا۔ تیسرا کلمہ پڑھنا ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا جو بغیر دنیاوی گفتگو کیے دوران طواف تیسرا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے اور 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ ایک بار برکت کے لیے پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حاجی صاحب، اب سنت یہ ہے کہ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے۔ رمل کا معنی ہوتا ہے کندھے ہلا کے پہلوانوں کی طرح جناب چلنا، لیکن اچھل کود نہیں کرنی، دوسروں کو کندھے نہیں مارنے، صرف پہلے 3 چکروں میں ہیں۔ جہاں جگہ ملے اس سنت کو پورا کر لیں، جہاں جگہ نہ ملے معاف ہے، اور آخری 4 چکروں میں بالکل بھی نہیں کرنا۔ اب حاجی صاحب، آپ یہاں سے جناب آ گئے، اور یہ جو رکن یمانی والا مقام ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، میں یہاں سے گزرا تو دیکھا یہاں جبریل امین کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ جناب یہاں 70 فرشتے ہیں، ایک میں 70,000 فرشتے ہیں۔ فرمایا جو یہ قرآن والی جو دعا ہے سب کو آتی ہے۔ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا۔ فرمایا یہ رکن یمانی سے حجر اسود تک یہ والی دعا جو بندہ بھی پڑھے گا، اللہ پاک کے وہ فرشتے جو وہاں موجود ہیں اس دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اب آپ جب حجر اسود کی سیدھ میں ہیں، اب دوبارہ آپ حجر اسود کی جانب منہ کر لیں۔ اب دیکھنا بھی درست ہو گیا، اب دوبارہ وہی طریقہ استعمال کریں، پھر وہی کلمے پڑھیں، وہی چومیں اور چھوڑ دیں اور دوبارہ شروع ہو جائیں۔ دوران طواف تیسرے کلمے کے علاوہ جو دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ پڑھیں، قرآن پاک کی آیات پڑھیں، درود السلام پڑھیں۔ اسی طرح ہر چکر میں یمانی پر ربنا آتنا پڑھیں اور شروع کرنے پر تیسرا کلمہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ جو دعائیں مرضی مانگیں، ہر چکر میں استلام کرتے ہوئے 7 چکر پورے کریں۔ جب 7 چکر پورے ہو جائیں گے، اینڈ میں پھر استلام کرنا ہے، تو چکر ہوں گے 7 اور استلام ہو جائیں گے 8۔ اب حاجی صاحب، اب آپ نے جا کر جناب
2 رکعت نفل جو کہ واجب الطواف ہیں وہ ادا کرنے ہیں، مقام ابراہیم کے پیچھے اگر جگہ مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ مطاف میں جہاں کہیں جگہ ملتی ہے وہاں پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ نے آب زمزم شریف پیا۔ زمزم شریف کی برکت یہ ہے، فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، فرمایا زمزم جس نیت اور ارادے کو دل میں رکھ کر پیا جائے رب وہ ارادہ قبول فرما لیتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے، میں نے پڑھا ہے حدیث میں، بخاری کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، آپ نے زمزم شریف کا پانی اپنے ہتھیلی میں ڈال کر اپنے سر اقدس کے اوپر بھی ڈالا، حصول برکت کے لیے یہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنا نہ کریں کہ کیچڑ پھیل جائے، چند قطرے لیں حصول ثواب کے لیے، برکت کے لیے۔ اب حاجی صاحب، اب آپ نے جناب عمرے کا دوسرا فرض مکمل کر لیا، اب آپ نے باب الصفا کی طرف جاتے ہوئے 9واں استلام پھر کرنا ہے۔ یہ 9واں استلام کیا، 9واں استلام کر کے باب الصفا سے ہوتے ہوئے اب صفا پر پہنچ جائیں۔ یہ جناب بدایت الصفا، یہاں صفا پر پہنچ گیا، یہاں پر 25 آیات کی مقدار بیٹھ کر دعا مانگنا یہ مسنون و مستحب ہے۔ اور پھر وہاں اس کے بعد آپ نے عمرے کا تیسرا کام جو کہ واجب ہے وہ کرنا ہے، کون سا ہے؟ صفا مروہ کی نیت کرنی ہے، وہی والی نیت جو پہلے کر چکے ہیں، یا اللہ میں عمرہ کے لیے صفا مروہ کی صحیح کی سب بولیے نیت کرتا ہوں۔ نمبر 2 آسان فرما دے، نمبر 3 قبول فرما دے۔ حاجی صاحب یہ نیت ہو گئی، اور اس کے بعد جناب اب آپ نے صفا سے شروع کیا، مروہ تک 1 چکر، مروہ سے واپس صفا 2، صفا سے مروہ، تو آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ شروع کریں گے صفا سے اور ختم ہوگا مروہ پر۔ ایک بات، دوسری بات یہ جو نیچے والی تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ہال میں سے آپ گزریں گے اسی طرح صحیح کرتے ہوئے، چھت کے اوپر سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں، میلین اخترین ان کا نام آتا ہے فقہ کی کتابوں کے اندر، جہاں آپ کو سبز لائٹیں چھت میں نظر آئیں گی، یہاں سے مردوں نے، عورتوں نے نہیں، یہ رمل اور یہ جو 2 میلوں کے درمیان جو دوڑ لگانا ہے یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے۔ مردوں نے یہاں عام روٹین سے ہٹ کے تیز چلنا ہے، دوڑنے کے انداز میں آرام آرام سے دوڑنا ہے، اور صفا سے مروہ جاتے ہوئے بھی، مروہ سے صفا آتے ہوئے بھی جب یہ اس لائن سے گزریں گے تو وہاں پر جاتے اور آتے دونوں جگہ آپ نے دوڑنا ہے۔ تیسرا کام یہ ہے، جب بھی صفا پر آئیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ کعبے کو دیکھ کر دعا مانگیں، مروہ پر جائیں تو بھی کعبہ معظمہ کی جانب منہ کر کے دعا مانگیں، لیکن مروہ سے نظر نہیں آتا، آگے دیوار ہے، لیکن سنت بہرحال آپ پوری کر لیجئے۔ یہ 7 چکر حاج صاحب آپ کے پورے ہو گئے، اس کے بعد آپ کا چوتھا کام ہے عمرے کا، اور وہ کیا ہے جناب؟ حلق یا قصر۔ مرد حضرات نے حلق کروا لیا، خواتین نے جناب قصر کروا لیا۔ اب خواتین کے لیے یہ اعزاز ہے کہ غیر محرم کے سامنے ان کے بال جو کٹے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں کھول لیں، اور کاٹنے کے لیے بھی نہیں کھول لیں، لہذا آپ اپنی بلڈنگ میں جا کے اپنا قصر کروائیں، اپنے محرم سے کروائیں۔ اور علماء کا ایک طبقہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جب بال کاٹنے کا ٹائم آ جائے تو خود بھی بال کاٹے جا سکتے ہیں، اور البتہ اختلاف سے بچنے کے لیے بالکل اس طرح کریں کہ ایک بندہ جو ہے یعنی محرم اپنے بال کٹوا لے اور پھر وہی اپنے خاتون محرم کے بال جا کے کاٹ دے، تاکہ کسی قسم کا اشتباہ باقی نہ رہے۔ حاجی صاحب یہ الحمدللہ آپ کا عمرہ پورا ہو گیا، جب آپ نے بال کٹوا لیے اب آپ عمرے کے احرام سے باہر آ گئے، آپ کا عمرہ ختم ہو گیا۔ اب یہ چادریں آپ حج میں استعمال کریں، مزید عمرے آپ اس کے ساتھ کریں، کوئی منع نہیں ہے، اور ان کو اگر صاف ستھری ہیں، اجلی ہیں تو ان کو دھونا بھی لازم نہیں ہے، جتنے چاہیں عمرے کریں اور انہی کے ساتھ حج بھی ادا کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ اب حاجی صاحب حج کا خلاصہ کا ہم نے چارٹ بنایا ہے، یہ ذرا ایک منٹ دیکھیے اور ذرا ایک بار پڑھیے۔ حج کی اقسام کتنی ہیں جی؟ اور حج کے فرائض کتنے ہیں؟ 3۔ حج کے مقامات 4، ایام 5، حج کے واجبات 6۔ ماشاءاللہ حج کی 3 اقسام آپ کو میں بتا چکا ہوں، بس اب آپ یہ بتائیں آپ نے حج کون سا والا کرنا ہے جی؟ حج تمتع، ماشاءاللہ۔ اور حج کے فرائض 2 فرض جو عمرے کے ہیں وہی حج کے ہیں، ایک تیسرا فرض حج کا اضافی ہے، ذرا ایک بار پڑھ لیجئے۔ پہلا فرض کیا ہے؟ احرام، نیت اور تلبیہ۔ دوسرا وقوف عرفہ۔ تیسرا کیا ہے؟ طواف زیارت۔ حاجی صاحب یہ جو احرام، نیت، تلبیہ والا پہلا فرض ہے
جیسے یہ آپ نے عمرے کا یہاں پاکستان میں ادا کر لیا تو یہ والا آپ نے کہاں کرنا ہے؟ مکہ شریف اپنی بلڈنگ میں۔ اچھا یہ چیزیں یاد رکھیں، حج کے مقامات 4 کون سے ہیں جی؟ مینا، عرفات، مزدلفہ اور حرم۔ حج کے ایام ہیں 5، کون سے جناب؟ 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ، یہ 5 ایام حج کے ہیں جناب۔ حج کے واجبات ہیں 6، کون سے ہیں جناب؟ نمبر 1 وقوف مزدلفہ، جی بولتے جائیے۔ نمبر 1، نمبر 2 رمیے جمرات، نمبر 3 قربانی، نمبر 4 حلق یا قصر، نمبر 5 طواف زیارت کے بعد سعی، نمبر 6 طواف وداع۔ حاجی صاحب یہ 6 واجبات یاد رکھیں۔ اب حاجی صاحب اب آپ تصور کریں کہ الحمدللہ آپ حرم شریف اپنی بلڈنگ کے اندر موجود ہیں، آپ کو اعلان کر دیا گیا کہ حاجی صاحب آج رات آپ نے حج کے لیے مینا کی جانب جانا ہے، 7 ذی الحجہ ہے، 7 ذی الحجہ کو آپ کو لے کے جائیں گے۔ آپ نے وہاں پر ایک ہی چھوٹا بیگ لینا ہے، شولڈر بیگ، کندھوں میں، سکول میں جو ہمارے بچے لے کے جاتے ہیں اسی طرح کا آپ نے کندھوں پہ لٹکانے والا ایک بیگ لینا ہے۔ مختصر سی چیزیں اس کے اندر رکھنی ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ یہ سفر بہت زیادہ چلنے والا ہوگا اور بہت زیادہ پیدل چلنے والا ہوگا۔ جی ہاں، آپ کو ٹرین کا ٹکٹ بھی ملتا ہے نا، تو ٹرین آپ کو 5، 7، 10 منٹ میں پہنچا ہے، لیکن آپ کو ٹرین تک پہنچنے کے لیے گھنٹوں گھنٹے انتظار کرنا پڑنا ہے۔ بسوں میں بیٹھ کے آپ کو ڈھیر انتظار کرنا پڑنا ہے، بسوں تک پہنچنے میں انتظار، یعنی بہت زیادہ آپ کو اس میں یا چلنا پڑنا ہے یا کھڑے ہونا اور انتظار کرنا پڑنا ہے۔ تو بندہ اپنا بوجھ بھی تب نہیں اٹھا سکتا، تو وزن اس واسطے ہم نے آپ کو جو مشورہ دیا ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے ایک بیگ لینا ہے، مینا بیگ، اس میں آپ نے یہ والی چیزیں ڈالنی ہیں۔ شولڈر بیگ، سکول بیگ کی طرح ایک بیگ لیں جس میں آپ نے چادریں پہن لی، یہاں حرم میں احرام کی چادریں آپ نے پہن لی۔ احرام کی چادریں پہن کر آپ نے جناب حج کی نیت بھی کر لی، پہلا فرض یہاں ادا کر لیا، نیت کر لی اور تلبیہ بھی پڑھ لیا۔ نیت کر لیتے ہیں، آپ تصور کریں کہ بلڈنگ میں آپ کا احرام ہو گیا، اس سے پہلے سنت بھی ہو گئی، احرام کی 2 چادریں پہن لی، 2 نفل ادا ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے، یا اللہ میں حج تمتع کی نیت کرتا ہوں، نمبر 2 آسان فرما دے، نمبر 3 قبول فرما لے۔ حج کا احرام ہو گیا، نیت ہو گئی، اب آپ نے کیا پڑھنا؟ اس کے بعد تلبیہ پڑھ لیجئے، لبیک اللہم لبیک۔ حاجی صاحب یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے، ہم نے پہلے پروگرام کیا صبح 9 سے لے کر کوئی 12:30 1 بجے تک، یہ دوسرا پروگرام ہے۔ الحمدللہ ہم نے کھڑے ہو کے آپ کی خدمت کے لیے ہیں اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ آپ کو سکھانے سمجھانے کے لیے سارے کچھ ہو رہا ہے، وزارت یہ اقدامات کر رہی ہے، اللہ ہم سب کے حاضر قبول فرمائے۔ اس واسطے آپ ساتھ دیں اور بلند آواز سے پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ آپ کا احرام ہو گیا، آپ کا حج کا جناب پابندی آپ کے اوپر شروع ہو گئی، احرام کی ساری پابندیاں جو آپ کو پہلے عمرے میں بتائی ہیں وہی یہاں بھی لاگو ہو گئی۔ اب آپ نے جو آپ نے مینا کے اندر بیگ لے کے جانا ہے وہ آپ کو بتانے لگا، اس میں کیا چیزیں ہوں گی۔ احرام کی ایک اور اضافی چادر لیں، اس کے اندر کپڑوں کے 1-2 جوڑے رکھیں، چپل یا سینڈل اضافی رکھ لیں، خشک میوہ جات جو آپ کو پسند ہو وہ اس بیگ میں رکھیں کہ کہیں بھی آپ کو ضرورت پڑ جانی ہے۔ پانی کی بوتل میں تو کہتا ہوں 2 سے 3 لیٹر ہر حاجی کے پاس پورے سفر حج میں ہونے چاہیے۔ چھتری آپ کے لیے بے حد ضروری ہے آپ کی حفاظت کے لیے۔ بغیر خوشبو والا صابن بھی رکھیں، مسواک بھی رکھیں، پیسٹ بغیر خوشبو والا اور برش بھی رکھیں، اور یہ احرام کی حالت میں بھی کرنا جائز ہے۔ اب حاجی صاحب میں نے انگلیوں پر آپ کو انشاءاللہ حج سکھانا ہے، اور انشاءاللہ کہ زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 منٹ کے اندر انشاءاللہ ہم حج کا یہ طریقہ اگلا جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ میں سکھا دوں گا۔ یہ توجہ ہے؟ سبحان اللہ کہہ دیں۔ حاجی صاحب حج کے ایام کتنے بتائیں آپ کو؟ حج کے ایام 5 اور جگہیں 4، ماشاءاللہ۔ اب یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھیں، اور وہ 3 فرض میں سے 1 فرض آپ ادا کر چکے، 2 فرض رہ گئے اور 6 واجب آپ نے ادا کرنے ہیں۔ حج کا پہلا دن کون سا؟
8 ذی الحجہ پہلا مقام مینا۔ اب سنیے، حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ، پہلا مقام مینا۔ حاجی صاحب نے کرنا ہے ایک کام۔ کیا کرنا ہے جی؟ حج کا پہلا دن، پہلا مقام یعنی مینا، اور حاجی نے کرنا ہے کیا کام ہے؟ آپ نے وہاں 4 یا 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ 8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 9 ذی الحجہ کی فجر اگر مل جائے تو، اگر نہیں ملتی پریشان نہیں ہونا، انتظامی معاملات میں وہاں کے انتظامیہ کا ساتھ دینا ہے۔ پہلا دن، پہلا مقام، اور حاجی نے کرنا ہے دوسرا دن کون سا؟ 9 ذی الحجہ۔ دوسرا مقام کون سا؟ عرفات۔ دوسرا دن، دوسرا مقام، اور حاجی نے کرنا ہے 2 کام۔ سبحان اللہ تو کہتے ہیں۔ حج کا دوسرا دن، دوسرا مقام، اور حاجی نے کرنے ہیں اب دوسرا دن 9 ذی الحجہ ہے جناب، دوسرا مقام عرفات ہے۔ آپ عرفات پہنچ گئے، یہ دیکھ لیں جناب، یہ عرفات، مینا سے عرفات پہنچ گئے۔ عرفات میں 2 کام کیا ہے؟ پہلا کام آپ نے ظہر اور عصر ادا کرنی ہے، یہ ایک کام ہو گیا۔ دوسرا کام یہ ہے، آپ نے جناب وقوف عرفہ کرنا ہے۔ وقوف عرفہ کا معنی یہ ہے زوال یعنی ظہر کا ٹائم سے لے کر مغرب ہونے تک آپ نے وہاں دعائیں مانگنی ہیں۔ اس دعاؤں کے مانگنے کا نام وقوف عرفہ ہے۔ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحج عرفہ، فرمایا عرفات میں جانے کا نام ہی حج ہے۔ فرمایا آج کے دن رب کی اتنی رحمت ہوتی ہے، اتنی رحمت ہوتی ہے، فرمایا اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے یہ جو بندے ہیں یہ کیا مانگ رہے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، حالانکہ میرا رب جاننے والا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ یہ تجھ سے جہنم سے آزادی مانگ رہے ہیں، یہ تجھ سے مغفرت اور جنت کا سوال کر رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے گواہ رہ جاؤ، میں نے ان سب کو جہنم سے نجات دی اور سب کو جنت عطا فرما دی۔ حاجی صاحب یہ وہ مقام ہے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان چند مقامات پر بہت زیادہ رویا، چلایا اور اپنے سر پہ مٹی ڈالی۔ ان میں سے ایک مقام عرفہ کا ہے کہ جب عرفہ کے اندر اس نے دیکھا نا کہ رب کی رحمتوں کا سمندر بہہ رہا ہے، حاجیوں کو اللہ پاک جہنم سے نجات عطا فرما رہا ہے، تو وہاں شیطان واویلا مچا رہا تھا، رو رہا تھا۔ تو یہ وہ مقام ہے، میں نے ایک مقام پر پڑھا امام جعفر صادق کا فرمان، فرمایا یہ عرفہ کا مقام وہ مقام ہے، کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو صرف عرفہ کے اندر ہی جا کے معاف ہوتے ہیں۔ عرفہ وہ مقام ہے کہ جناب جہاں پر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عرفہ کی زمین میدان محشر میں شامل ہوگی، تو جس کی رب نے یہاں مغفرت فرما دی، یہی حصہ جب میدان محشر بنے گا تو انشاءاللہ رب وہاں بھی ہمارے اوپر رحمت فرمائے گا۔ تو آپ ذرا پھر پیچھے آ جائیے، حج کا دوسرا دن، دوسرا مقام، اور حاجی نے کرنے ہیں 2 کام۔ اب وہ 2 کام میں سے پہلا کام پھر اس کی وضاحت سن لیں، جو 2 نمازیں ہیں۔ مسجد نمرہ آپ کے خیموں سے دور ہوگی، اس واسطے آپ کا وہاں جانا مشقت سے خالی نہ ہوگا۔ اگر آپ پہنچ بھی جائیں وہاں پر تو آپ نے ظہر، وہاں کے امام حج نے آپ کو ظہر پڑھانی ہے، ظہر پڑھا کے سلام پھیر کے پھر عصر کے فرض پڑھانے ہیں، تو آپ نے بھی ویسے ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنے خیموں میں ہوں پھر ایسا نہیں ہوگا، پھر ظہر کو ظہر کے ٹائم میں اور عصر کو عصر کے ٹائم میں پڑھیں گے۔ یہاں کے لیے جو خاص وظیفہ ہے حدیث پاک میں فرمایا میں اور مجھ سے پہلے سارے انبیاء کا جو وظیفہ ہے وہ 4تھا کلمہ ہے عرفات کے اندر۔ اور میں ایک اور بتاتا ہوتا ہوں، وہاں جا کے نا خطبہ حجۃ الوداع پڑھا کرو، اور وہاں آپ محسوس کرو گے روحانی طور پر کہ محبوب عربی علیہ السلام نے یہاں خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ آپ جب محبت سے اس کو عربی اور اس کا ترجمہ پڑھو گے انشاءاللہ محبوب علیہ السلام کے فرمان کی جو برکات ہیں وہ آپ روحانی طور پر وہاں محسوس کرو گے۔ اب حاجی صاحب آ جائیں، حج 10 ذی الحجہ کی رات اور حج کا تیسرا مقام کون سا؟ مزدلفہ۔ 10 ذی الحجہ کی رات اور حج کا تیسرا مقام کون سا؟ مزدلفہ۔ اور حاجی نے کرنے 3 کام۔ حج کا پہلا دن، پہلا مقام 1 کام، حج کا دوسرا دن، دوسرا مقام 2 کام، 10 ذی الحجہ کی رات اور حج کا تیسرا مقام، اور حاجی نے کرنے ہیں 3 کام۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ جب بھی پہنچیں
وہاں آپ نے مغرب پڑھنی ہے اور پھر ساتھ ہی عشاء پڑھ دینی ہے۔ مغرب کے فرض پڑھیں، پھر عشاء کے فرض پڑھیں، پھر مغرب کی سنت نفل پڑھیں، پھر عشاء کی سنت نفل اور وطر پڑھیں۔ ایک کام ہو گیا، آپ نے وہاں 72 سے بھی آپ نے اب یہ عرفات سے آپ مزدلفہ چلے گئے، یہ اچھا پیچھے چلے گئے جی ہم، اوہ اچھا حاجی صاحب آپ نے جناب اب آپ پہنچ گئے جناب عرفات سے یہ مزدلفہ پہنچ گئے ہیں۔ ایک کام آپ کا ہو گیا مغرب اور عشاء، اس کے بعد آپ نے جناب 72 سے بھی 2-4 اور اضافی کنکریاں آپ نے چن لینی ہیں، سائز چنے سے بڑا اور کھجور کی گٹھلی سے چھوٹا ہو، ان کو آپ نے اٹھانا ہے، پانی شانی بہا کے محفوظ کر لیں۔ کتنے کام ہو گئے؟ 2 کام۔ آج کی رات کا تیسرا کام وہ یہ ہے، جو ہی نماز فجر کا ٹائم شروع ہو اول وقت میں آپ نماز فجر ادا کریں، نماز فجر ادا کر کے دعا مانگیں۔ اتنا کام کرنے سے آپ کا حج کا پہلا واجب کون سا تھا؟ وقوف مزدلفہ، وہ آپ کا ادا ہو گیا۔ آج کی رات کے 3 کام ہو گئے اور یہاں تک 2 فرض حج کے ادا ہو گئے اور 1 واجب ابھی ادا ہوا ہے۔ اب حاجی صاحب آ جائیں آگے ہے جناب یہ 10 ذی الحجہ کا دن۔ حاجی صاحب 10 ذی الحجہ کا دن اور حاجی نے کرنے ہیں 4 کام۔ کتنے کام؟ اگر یہ آسان لگا تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ آپ کے سامنے میں بہت سپیڈ لگا رہا ہوں کیونکہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، سب نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو لیکن میں شارٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو باتیں سمجھ آ جائے۔ 10 ذی الحجہ کا دن اور حاجی نے کرنے ہیں 4 کام۔ یہ 4 کام وہ ہیں کہ جو آپ کے اوپر واجب ہیں اور 1 کام ان کے ساتھ وہ بھی ہے جو فرض ہے۔ سنیے، 10 ذی الحجہ کی صبح آپ نے سب سے پہلے کدھر جانا ہے جناب؟ یہ جمرات، 3 شیطان ہے جناب، جمرہ اولا چھوٹا شیطان، وسطیٰ درمیانے شیطان اور اس کے بعد عقبہ بڑا شیطان۔ پہلے 2 کو چھوڑ دیا آپ نے، تیسرے شیطان کے پاس آپ پہنچے، آپ نے اس کو جناب 7 کنکریاں لگانی ہیں۔ کنکری پکڑنے کا طریقہ یہ ہے، آپ ذرا ہاتھ اٹھائیے، الٹا ہاتھ اٹھائیے، تصور کریں آپ کے الٹے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، یہ شہادت کی انگلی ہے اور یہ انگوٹھا ہے، اس کے ساتھ کنکری پکڑیے ذرا۔ اب آپ نے یہ اٹھائی اور یہ نہیں، شہادت اور انگوٹھے کی مدد سے آپ نے شیطان کی جانب یہ دیوار ہے اس کو مارنا ہے۔ جملے کیا پڑھنے ہیں؟ پڑھیے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ 7 کنکریاں آپ نے لگانی ہیں اور یہ جملے پڑھتے جانا ہے۔ آج کے دن کے کتنے کام ہو گئے؟ آج کے دن کے کتنے کام ہو گئے؟ 1 کام ہوا ہے، ٹوٹل کتنے بتائیں آپ کو؟ 4، ماشاءاللہ۔ حاجی صاحب اب آپ کا جناب یہ 1 کام ہو گیا، دوسرا کام سنیے، آپ نے قربانی کی بکنگ کروائی ہے وزارت کے ذریعے، آپ کو ٹائم ملے گا، آپ کی بلڈنگ کے اندر بتا دیا جائے گا کہ اتنے بجے آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ جو آپ کو ٹائم دیا جائے آپ یقین کر لیں کہ آپ کی قربانی ہو گئی، اس سے بھی آئے 1-8 گھنٹہ آگے احتیاطاً کر لیں۔ یہ کتنے کام ہو گئے؟ 2 کام ہو گئے، 1 رمی ہو گئی، دوسرا قربانی ہو گئی۔ قربانی کے بعد جو بالترتیب کرنا ہے وہ تیسرا کام ہے، وہ ہے حلق یا قصر۔ یہ رمی بھی واجب اور یہ قربانی بھی واجب اور اس کے بعد یہ حلق یا قصر بھی واجب اور ان میں ترتیب بھی واجب۔ حاجی صاحب آپ نے جب بال کٹوا لیے، حاجی صاحب مبارک ہو، آپ کا 80% حج مکمل ہو گیا۔ اب حاجی صاحب جب آپ نے بال کٹوا دیے، ماؤں بہنوں نے قصر کر لیا، آپ نے ٹینڈ کروا لی، اب آپ کے احرام کی چادریں اتر گئیں، اب آپ نہائیں دھوئیں کھائیں پئیں خوشبو لگائیں، اب لباس آپ سادہ پہن لیں۔ سادہ لباس پہن لیا آپ نے، سادہ لباس پہن کر حاجی صاحب اب آپ نے جناب اچھا 1 دسو کتنے کام ہو گئے؟ ہاں یاد ہے ماشاءاللہ، آج کے دن کے 3 کام ہو گیا، چوتھا کام رہتا ہے۔ یہ چوتھا کام 2 کاموں کا مجموعہ ہے، یہ چوتھا کام 1 فرض ہے اور 1 واجب ہے، اور یہ فرض جب تک آپ ادا نہیں کریں گے تو احرام کی ساری پابندیاں بال کٹوانے سے آپ کی ختم ہو گئی، لیکن 1 پابندی آپ پر بہرحال لازم ہے۔ کیا؟ جب تک آپ طواف زیارت نہیں کرتے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال کب تک؟ جب تک آپ آج کے دن کے جو میں نے آپ کو بتایا چوتھا کام وہ نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آ گئے، یہ آ گیا جناب طواف زیارت۔
یہ حج کا تیسرا فرض ہے۔ حاجی صاحب طواف زیارت کا ٹائم 10 ذی الحجہ کی رمی جب آپ نے لگائی تھی، آج کے دن کا پہلا کام کیا تھا، تب سے اس کا ٹائم شروع ہو گیا۔ لہٰذا یہاں ایک مسئلہ احتیاطاً بتاتا چلوں کہ آپ کی اگر قربانی کا ٹائم لیٹ ہو گیا ہے تو یہ قربانی یا حلق کروانے سے پہلے بھی طواف زیارت کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو بعد میں کیا جائے۔ میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جناب رمی کریں 10 ذی الحجہ کی، آپ کی قربانی کا ٹائم لیٹ ہے تو آپ حرم میں چلے جائیں، آپ کے پہنچنے تک آپ کو اطلاع آ جائے گی کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے۔ جب قربانی ہو جائے اس کے بعد جناب آپ جو ہے وہ اپنا بال کٹوائیں اور اس کے بعد طواف زیارت کر لیں، ویسے پہلے بھی کر لیں لیکن رمی کے بعد قربانی اور حلق سے پہلے تو جائز ہے، کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ حاجی صاحب 10 ذی الحجہ پہلی رمی کر کے 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے تک طواف زیارت کا ٹائم ہے۔ بہرحال آپ کو میں جو آسانی کے لیے بتایا تھا کہ آج کے دن کا جو چوتھا کام تھا طواف زیارت کے بعد صحیح کرنا۔ طواف زیارت کے بعد جب آپ نے طواف زیارت کر لیا اور اس کے بعد صحیح کر لی تو ذہن میں رکھیں اس طواف زیارت کے بعد اس طواف زیارت میں آپ نے رمل بھی کرنا ہے، بھلے آپ سادہ لباس میں ہوں گے پھر بھی رمل کرنا ہے، صحیح بھی کرنی ہے، لیکن آپ اس کے بعد آپ نے بال نہیں کٹوانے کیونکہ آپ وہ پہلے کٹوا چکے ہیں۔ اب حاجی صاحب واپس مینا آئیں، 11 کی رات وہاں گزارنا میرے محبوب کی سنت ہے۔ کہاں؟ مینا میں۔ مینا میں آپ آئیں، رات یہاں رہیں، عبادت کریں، دعائیں مانگیں، اور حاجی صاحب اس کے بعد آپ نے جناب کیا کرنا ہے، 11 ذی الحجہ کو تینوں شیاطین کو آپ نے جناب زوال کے بعد کنکریں لگانی ہے۔ پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریں لگائیں، اسی طرح جو آپ کو طریقہ پہلے بتایا، دعا مانگیں کہ میرے محبوب کی سنت ہے۔ پھر دوسرے شیطان کو آپ 7 کنکریں لگائیں، دعا مانگیں کہ سنت ہے۔ پھر تیسرے کو لگائیں، دعا نہ مانگنا سنت ہے، تیسرے کو لگا کر دعا نہ مانگنا سنت ہے۔ واپس مینا کے خیمے میں آ جائیں، 12 ذی الحجہ کو دوبارہ زوال کے بعد آپ نے تینوں شیاطین کو کنکری لگائی، اسی طرح جیسے آپ کو بتا دیا ہے۔ پھر آپ جناب آج 12 ذی الحجہ کو مغرب کے سے پہلے آپ مکہ شریف چلے گئے، مینا چھوڑ دیا تو فابہا، اگر آپ نے رات یہاں گزاری 13 ذی الحجہ کی صبح آپ کو یہاں ہو گئی تو آپ کو 13 ذی الحجہ کو بھی کنکری لگانی پڑے گی۔ ویسے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 ذی الحجہ کو بھی کنکریاں لگائی ہیں، تو یہ کوئی جرم نہیں ہے، سنت ہے، لگا لیا ٹھیک ہے، نہیں لگایا تو گناہ نہیں ہے۔ حاجی صاحب ویسے رمی کے لیے سعودیہ حکومت ٹائم بتاتی ہے کہ فلاں مکتب والے اس ٹائم میں جائیں، فلاں مکتب والے اس ٹائم میں جائیں، تو آپ اس ٹائم کو فالو کریں تو اس میں سب کے لیے آسانی ہے، مشکلات نہیں ہوگی۔ حاجی صاحب اب آپ جناب 12 ذی الحجہ کے مغرب سے پہلے یا 13 ذی الحجہ کو آپ جناب مینا سے واپس مکہ شریف آ گئے۔ اب حاجی صاحب آپ کے تینوں فرض بھی ادا ہو چکے، 6 میں سے 5 واجب بھی ادا ہو گئے، آخری واجب ہے آپ کا طواف وداع۔ جب آپ مکہ مکرمہ سے واپس وطن آنے لگیں یا آپ کی فلائٹ مدینہ منورہ شریف سے ہو مدینہ پاک جانے لگیں تو آخری کام کیا ہوگا؟ طواف وداع۔ اس طواف وداع میں آپ نے جناب رمل نہیں کرنا، اس کے بعد صحیح بھی نہیں ہے، اس کے بعد بال بھی نہیں کٹوانے۔ الحمدللہ حجاج کرام آپ کا حج مکمل ہو گیا، سبحان اللہ کہہ دیں۔ اب یہ بتائیں، اب عبد الرحمن بدرہ حاجیوں کی طرف گھمائیے۔ حاجی صاحبان آپ احباب کا سفر اللہ پاک قبول فرمائے اور آسان فرمائے، اور جتنے حجاج یہاں تشریف لائے اللہ سب کا حج قبول فرمائے۔ اب آپ نے اب اپنے الفاظ اور اپنے ہاتھوں سے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو ہماری یہ مختصر سی اور انتہائی جامع انداز میں یہ جو ہم نے پریزنٹیشن پیش کی آپ کو، یہ آپ کو جس قدر سمجھ آئی ہے آپ نے اسی طرح ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنا ہے۔ ماشاءاللہ، ایک بار پھر فرمائیں سبحان اللہ۔ آپ دعا کرتے ہیں، بیٹھے رہنا ہے، صرف